محمد وبنات محمد وأزواج محمد وجوات محمد الصلاة والسلام تسلیما۔ گزشتہ جمعے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ تلاوت کی تھی، اور اسی پر آیت نمبر 82 فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پڑھی ہے۔ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ کوئی اب نبی آ نہیں سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوئی نبی آ سکتا، اور کوئی آدمی اگر دعویٰ نبوت کرے تو وہ سچا ہو سکتا نہیں۔ آپ کو تھوڑا سا بولنا ہے تاکہ حضور آپ کو سمجھ آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت قادیانی لابی پوری کوشش کے ساتھ مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور ہمارے مسلمان عقیدوں کو بالکل نہیں سمجھتے، اور وہ سادگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس وجہ سے وہ دشمن کے شکنجے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب علم نہیں ہوتا تو آدمی دوسرے آدمی کے باتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے آیت نمبر 81 کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ مضمون رکھا تھا کہ اللہ نے 2 دفعہ سارے لوگوں کو، ایک دفعہ سب کو اور ایک دفعہ خصوصی لوگوں کو بلایا، اور پہلے دفعہ الست بربکم اپنی ربوبیت کا اعلان کروایا کہ تم مجھے رب مانتے ہو، تو سب لوگوں نے کہا قالوا بلی، ہم کیوں نہیں مانتے، ہم تو آپ کو مانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک طویل اجلاس انبیاء علیہ السلام کا طلب کیا عالم ارواح میں، اور اس میں ان کو ایک تاکید کی، اور پھر ان سے کہا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا۔ سب سے پوچھا کہ اگر محمد ثم جاءکم رسول، اگر تمہارے پاس میرا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک اس پر ایمان لانا ہے اور دوسری اس کی مدد کرنی ہے۔ پھر ان سے پوچھا کیا آپ نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور یہ بھاری بوجھ اپنے کندھوں پہ لیے؟ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا قالوا اقررنا، ہم نے اس کا اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس بات پر میں گواہ ہوں۔ کہا پس شاہد رہو، انبیاء کو کہ آپ اس پر گواہ رہو اور میں بھی اس بات پر تمہارا گواہ ہوں۔ اب اگلی بات فرمائی فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو کوئی اس اقرار کے بعد، اب یہ عہد جو ہوا ہے، اب جو بندہ اس عہد کے بعد پھر جائے، فرمایا یہ فاسق ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے کہا نا کہ اگر کوئی بندہ اب حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے یا ایمان لانے کے بعد اپنی بات سے پھر جائے، فرمایا فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ اب کوئی بھی ہو یہ فاسق ہوگا۔ اب دیکھو یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ اب آئے تو اب غیر دین اللہ یقونا، کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا
اس کے اسلمہ بتے ہوئے من فی السماوات والارض طوعا وكرها وإلیہ یرجعون۔ اب یہ کافر لوگ اللہ کے دین کے طالب نہیں ہے، حالانکہ زمین و آسمان خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرموں بردار ہے اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو سارے اللہ کے پابند ہیں، جب منے یا نہ منے اللہ کی بات ماننے میں سارے مجبور ہیں۔ قل آمنا باللہ، لا ایمان لایا باللہ اللہ پر، وما انزل علینا، اس چیز پر جو اتاری گئی اوپر ہمارے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا بولا اور فرما دیجئے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم، کل فرما دیجئے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا علینا اس نے اتارا آسمان سے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہم ایمان لائے قرآن پر جو محمد تجھ پر نازل ہوا ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب نہیں ہے، ہم تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے۔ اور فرمایا صرف اسی پر اتفاق نہیں، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم، فرمایا اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اس پر بھی ایمان ہے، جو اللہ نے ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب عیسیٰ و موسیٰ سارے نبیوں کو والاسباط اور جو ان کی اولادوں کو عطا کیا سب پر ہمارا ایمان ہے۔ سب پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر محمد رسول اللہ تک جو عطا کیا اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا ہمارا ایمان؟ اب دیکھو یہاں اللہ نے عقیدہ سمجھا دیا کہ ہم ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ اس نے نازل کیا اب جن پر نازل ہوا اس کا ذکر بھی ہوا کہ ہم نے سارے نبیوں کی نبوت کو تسلیم کیا ہے۔ کس نے؟ ہم نے، ہم سب نے سارے نبیوں کی نبوت کو تسلیم کیا ہے، اور جتنی کتابیں انبیاء پر اتری ہیں اسے بھی ہم نے تسلیم کیا۔ لا نفرق بین احد منہم، نہیں جدائی ڈالتے ہم درمیان کسی کے ان میں سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں کسی کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہے۔ آپ ان نبیوں میں کہیں درجے کھانے کا ذکر ہے؟ بولو، مسئلہ تو اختتام پذیر ہو رہا ہے نا، اللہ ہمیں وہ باتیں سمجھا رہا ہے جو اس سے پہلے ہو گئی ہیں۔ اب قرآن اٹھائیں، زبور اٹھائیں، انجیل اٹھائیں، اب کوئی بھی کتاب اٹھائیں، اللہ اس میں وعدہ کر رہا ہے اور لوگوں ایک نبی آنے والا ہے، ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ صرف نبی کا ذکر نہیں ہے بلکہ نبی کے صحابہ کا بھی ذکر ہے، صرف محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ ابو بکر و عمر کا بھی ذکر ہے، بیت المقدس کا فاتح عمر کی نشانیاں بتورات و زبور میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نبی آخری ہے، یہ شریعت آخری ہے، یہ رسالت آخری ہے، یہ کتاب آخری ہے، یہ مذہب آخری ہے، یہ
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہمارے لیے اسلام کو میں نے دین بنایا ہے اور اس کو مکمل کر دیا. إِنَّا لَهُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب لا تجعل جلدی نہ کر قرآن یاد کرنے میں. اپنے آپ کو اتنا نہ کھٹا. إِنَّا لَهُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ میں نے نازل کیا، میں اس کا محافظ ہوں. قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے، انجیل میں یہ ذکر نہیں ہے، زبور میں یہ ذکر نہیں ہے، صحیفہ انبیاء کا حفاظت کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے اتارے اور میں ان کی حفاظت کروں گا. نہیں، اللہ کہتا ہے اتارے میں نے ہے لیکن ان کا محافظ میں حفاظت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ ان کو بچانا ہی مقصود نہیں ہے. حفاظت کس چیز کی ہوتی ہے؟ جس کو بچانا مقصود ہو نا، اور جس کو بچانا مقصود نہ ہو اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے؟ آپ گھروں میں جانور بھی پالتے ہیں، جانوروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. آپ اسی جانور کی حفاظت کرتے ہیں جس کو بچانا مقصود ہو، اور جس کو بچانا مقصود نہ ہو اس کی حفاظت ہر چیز اپنے روح کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اب کتابیں تو ساری قیمتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آسمان سے جتنی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کیا ہیں؟ بولو کیا ہے؟ قیمتی ہیں، اور ساری اللہ کی کتابیں ہیں. لیکن اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن کا ذمہ لیا نا. کیوں لیا؟ تو رات کے بعد کتاب آنی تھی، زبور کے بعد کتاب آنی تھی، ابراہیم کو صحیفے دیے ان کے بعد کتاب نے آنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تو انجیل کے بعد قرآن نے آنا تھا. اب اس کی حفاظت کرنا مقصود نہیں ہے کہ بعد میں ایک اور چیز آئے گی اور دو چیزیں بن جا سکتی. یہ ایک زمانے کے اعتبار سے ہے، ایک زمانے تک کے لیے خاص ہے. ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ ایک دور کے نبی تھے، ایک علاقے کے نبی تھے، ایک زمانے کے نبی تھے. اور محمد ایک علاقے، ایک بستی اور ایک زمانے کے نبی نہیں ہے. آپ قیامت تک کے لیے نبی ہے، یا آپ قیامت کے بعد بھی کوئی نبی محمد کے بعد نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ نے اختتام نبوت کر دیا، اور اختتام نبوت کر کے فرمایا محمد آخری نبی ہے، خاتم النبیین. یہاں نبیوں کا سلسلہ بند ہے، اور جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے انہیں بھی معجزے عطا کیے کہ نہیں کیے؟ بولو. لیکن جو معجزے محمد مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں ان جیسا معجزہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. اللہ نے کسی نبی کو اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ عرش بری پہ نہیں بلایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ بلایا. اس لیے سکھایا کہ دیکھو ہم مسلمان وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. مسلم اس کو کہتے ہیں جو فرما بردار ہو. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو فرما بردار ہو. اور ہماری فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں، اور ان کتابوں میں محمد رسول اللہ کی آنے کی بشارت بھی تھی. اور آپ کے صحابہ کے مثل ہو فی التوراۃ و مثل ہو فی الانجیل، تو صحابہ اور صحابہ کے ساتھ حضور کے آنے کی مثالیں تورات اور انجیل میں اللہ نے دی. اب قرآن میں کسی بھی جگہ اور بعد میں نبی کا تذکرہ ہے کہ بعد میں کوئی نبی آئے گا تو ذکر ہے. پورے قرآن میں تو یہی نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا. یہ جو اہتمام اللہ نے کیا، میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی کہ اللہ نے حضور کو فرمایا آج صحابہ کو کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اور یہ عرف عام تھے، سب مسلمان مخاطب تھے. وہاں موجود تو صحابہ اکرام تھے، لیکن مخاطب کون تھا؟ سارے امتی تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ سے دین ہمیں ملا ہے کہ نہیں ملا؟
सहाबा को मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हैं। जो मानते हो ऊंचा बोलो, मानते हैं। मानते हैं। मर्दों की तरह, मुर्दों की तरह नहीं, बोलो मानते हैं। मानते हैं। लाशक हम किसी नबी में तफरीक नहीं करते बेशक। और लाशक हम पैगंबर के किसी सहाबी की भी तफरीक नहीं करते। बेशक। ये आले सुन्नत है, ये आले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हम आले बिदअत नहीं है, हम आले सुन्नत है। क्या है? आले सुन्नत। आले सुन्नत। और आले सुन्नत जो नबी के सहाबा के पीछे पीछे, जो कुरान के पीछे पीछे, और अहले बिदअत बिदअत के पीछे, अहले सुन्नत नबी की सुन्नतों के पीछे। बात समझ आइए? देखो अल्लाह ने फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वमन यब्तगी, और जो कोई चाहे, गैरल इस्लामी, सिवाय इस्लाम के, दीनन दीन, फलन युक़बल, बस हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा मिन्हु, उससे। कोई अगर कादियानी बन के आए, कोई शिया बन के आए, कोई मिर्जाई बन के आए, कोई यहूदी बन के आए, कोई ईसाई बन के आए, अल्लाह कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इसके अलावा कोई कबूल नहीं है, कोई तस्लीम नहीं है, कोई दीन माना जाना नहीं है। फलन युक़बल मिन्हु, अब एक दीन कबूल होगा, वो इस्लाम होगा। गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के सिवा कोई दीन कबूल नहीं है। तो दुनिया में जितने दलील दो, लेकिन अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में कि इस्लाम के सिवा कोई दीन माना जाएगा नहीं। नहीं माना जाएगा, यही माना जाएगा व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जो इस्लाम को छोड़ के आएगा वो खसारे में पड़ जाएगा। क्यों? इस्लाम के अंदर कोई कमी है जो नया दीन बना रहे हो? अल्लाह क्या कहता है, कौन सा दीन मानूंगा? तो जो अल्लाह कहता है कौन सा दीन मानूंगा? आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को अल्लाह ने किताब और दीन अता किया, लेकिन ऐलान कर दिया ना ना, अब सारे नबियों की शरीयत इख्तिताम को पहुंच गई है, अब सारे नबियों की किताबें खत्म हो गई हैं, अब सारे नबियों का दौर नबूवत खत्म हो गया है। अब अगर कोई दीन माना जाएगा तो वो सिर्फ इस्लाम होगा, और अगर इस्लाम को छोड़ के कोई आएगा तो आखिरत में उसे खसारा उठाना पड़ेगा। अब इस्लाम के बाद जब कोई नया नबी बनकर आएगा तो दीन मुस्तफा तो खत्म हो जाएगा ना। तो जो दीन आया है, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन ईसवी था, मूसा के दौर में दीन मूसवी था, इब्राहिम के ज़माने में दीन इब्राहिमी था, मोहम्मद के ज़माने में शरीयत मोहम्मदी थी, और अगर इसके बाद कोई नबी आए तो फिर उसकी शरीयत चलेगी ना। अब धोखा देखो, आपको अगली वक्त खत्म पजीर हो रहा है। इस्लाम के सिवा ये बात दिल में डाल दो कि अल्लाह किसी दीन को कबूल नहीं करेगा, किसी को कबूल नहीं करेगा, नहीं करता। अब अगर इसके अंदर से चोर रास्ते निकाले, अल्लाह ने यहूदियों को कहा था कि हफ्ते के दिन आपने मछली का शिकार नहीं करना, ठीक है नहीं करते, लेकिन उन्होंने वो फन्नी बनाई, झुपड़ बनाए, तालाब बनाए छोटे छोटे, और उनसे अपने तालाबों को रास्ते दे दिए कि हम तो नहीं करेंगे, लेकिन मछलियां डायरेक्ट हमारे पानी में आ जाएंगी। अटकल की, हुनर किया, अल्लाह ने कहा जाओ तुम मजबूत हो गए, मैंने रोका था ये करना ही नहीं है, तो हमने कहा नहीं करते, लेकिन इधर से दो नंबरी भी की, जैसे हम भी हर काम में दो नंबरी करते हैं ना, पहली कौम में भी दो नंबरी की वजह से घर टूट गई। अब उन्होंने ये काम किया, अब अल्लाह ने कहा इस्लाम के सिवा कोई और दीन कबूल नहीं है। वही और दीन इस्लाम का है, वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है और आपके सहाबा ने उनको तक पहुंचाया है। अब अगर कोई ये कहे मिर्जा कादियानी कि मैं नबी हूँ लेकिन उम्मती नबी हूँ, और जब आप पूछे ना यार रसूल के बाद तो कोई नबी नहीं आ सकता, तो कहता मैं भी मानता हूँ लेकिन मैं उम्मती नबी हूँ, मैं उम्मती नबी हूँ कि अल्लाह ने इस्लाम को जिंदा करने के लिए मुझे भेजा। अब अगर एक तरफ देखो कि इस्लाम
اور دوسری طرف قادیان کا کانا دجال مرزا. فرق تو ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اقصد ہو، اجمل ہو، اعلیٰ ہو، ارفع ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، وہ تمام عیبوں سے پاک ہو. کیا ہو؟ پاک ہو. اور آپ کو پتا ہے مرزا صاحب کیسے تھے؟ کھانے ایک آنکھ سے کانے تھے، ایک آنکھ سے، کھانے اور دماغ کے بھی گرے ہوئے تھے. دماغ بھی ان کا پورا بھولنے کی انہیں بہت زیادہ عادت تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں پیشاب خشک کرنے کے لیے نا ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھتا ہوں اور گڑ کھانے کی بھی مجھے عادت ہے، دوسری جیب میں گڑ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیشاب صاف کرنے والا ڈیلا ہی منہ میں ڈال لیتا ہے. یہ مذاق نہیں کر رہا، حقیقت وہی جو مرزا کی کتاب ہے اور سیرت مہدی، آپ جب ان کو پڑھیں گے تو ان میں یہ ساری چیزیں ملیں گی کہ مرزا صاحب تھے کیسے. اور اندازہ لگاؤ نبی جو ہوتا ہے وہ کتنا حیادار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. اور مرزا صاحب کو آخری زمانے میں محمدی بیگم سے عشق ہو گیا تھا اور بڑی دھمکیاں دی اس کے باپ کو کہ یہ رشتہ مجھے دے دو، نہیں دو گے تو بھی تباہ ہو جائے گا، تیری بیٹی بھی تباہ ہوگی. لیکن تباہ یہ خود ہوا. اور مولانا ثناء اللہ عمر قصری سے آخری زمانے میں مباحثہ اور چیلنج ہوئے. تو چیلنج یہ ہوا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ ایسے کہ مرض میں مبتلا ہو کے مرے گا. اب لاہور میں مرزا صاحب واصل جہنم ہوئے اور حالت حیضہ میں ہوئے، ان کی ٹٹیاں بند نہیں ہو رہی تھی. اور مولوی ثناء اللہ ان کے بعد بھی کئی سال زندہ رہے. کسی نے کہا نا مرزا ہوتا اگر خدا کا نبی تو ٹٹیوں میں گر کر نہ مرتا کرتا. وہ اس طرح دنیا سے چلے. اور آج بھی ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں، آج بھی مرزے کی قبر کھولو، اللہ کے قسم وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا اور اس کی قبر میں انگار ہوں گے اور وہ نگاروں میں جل رہا ہوگا. یہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا یہ چور اور ڈاکو ہے. اور ایک اور بات کہ جب ان سے آپ کہیں نہیں نبی، کہتے نہیں مسیح علیہ السلام، یہ مسیح ہے. مسیح کس کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ ایسا عجیب گرگٹ تھا، وہ گرگٹ رنگ بدلتا رہتا ہے نا، یہ بھی رنگ بدلتا تھا. کبھی کہنے لگا میں ولی کامل ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، پھر ترقی کی فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یعنی مسیح بہو. پھر آگے بڑھا کہنے لگا نہیں جی میں امام مہدی ہوں. امام مہدی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی آئیں گے اور حسنی حسینی سید ہوں گے، سید خاندان سے ہوں گے، پیدا ہوں گے، اور حج کے موقع پر ان کا ظہور ہوگا. مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور غلبہ اسلام کے لیے وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے، مجاہد ہوں گے، امام وقت ہوں گے. جو ساری امت، جو ساری قوم ان کی قیادت میں جمع ہو جائے گی. لیکن یہ صاحب کہنے لگے میں مسیح موعود ہوں، میں امام مہدی ہوں. المنتظر یا اجل یا امام. آج یہ امام نکل آیا دکھانا. او بھائی تو قوم کا مغل برلاس، ذات کی کوڑ پلی تے افسرائی جبے. امام مہدی سید زادہ اور یہ مغل. آپ بتاؤ سید اور مغل برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ سید ہوگا، کہتا وہ کوئی اور ہوگا، لیکن میں بھی مہدی ہوں. پھر جب ترقی کی آگے انگریز نے کہا مرزا صاحب اس طرح کام نہیں چلتا، ڈائریکٹ نبی بن جاؤ. پھر دعوی نبوت کیا، کہا نہیں میں نبی ہوں، امتی نبی. اور پھر کہتا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں. اور مسلمانوں کو ماں بہن کی گالیاں دی کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ نعوذ باللہ سور اور کنجروں کی اولاد ہے. اب بتاؤ ایسے بھی کبھی نبی آئے جو لوگوں کو گالیاں دے؟ میرے آقا کا کردار تو یہ ہے کہ طائف میں انہیں اتنا مارا گیا کہ پاؤں مبارک خون سے سرخ ہوئے. اور جبریل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اعلان ہو تو طائف کی پتھروں کو، وادیوں کو پیس کے رکھ دوں. سرکار کہنے لگے میں بددعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. میں ان کو بددعا نہیں دیتا، دعا دیتا ہوں. پھر اسی وادی سے محمد بن قاسم پیدا ہوا تھا جو صرف اسلام کے پرچم لے کے آیا. میرے آقا نے بددعا نہیں دی ہے.
اور یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ ماننے وہ فلاں فلاں ہے، بھائی تجھے کیا مانے؟ اور جب یہ نبی بن کے آیا تو پھر انگریز نے کہا اب اعلان نبوت میں کوئی کرتب بھی دکھاؤ، تو کہنے لگا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے اور قتل و قصاص۔ یہ پہلا فتویٰ ہے مرزا قادیانی کا۔ انگریز کہتا تھا کہ جہاد نہ ہو ہندوستان میں، اس لیے اسے بناوٹی نبی لانا پڑا کہ لوگ اس کے پیچھے شکار میں آ جائیں گے اور وہ فتویٰ دے گا اب جہاد حرام ہو گیا اور ہندوستان پر ہماری حکومت قائم رہے گی۔ میری بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ اور دوسری بات، جس طرح ہم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، عقیدت، محبت، احترام، جذبہ، جہاد اور آپ کی شان و شوکت میں مر مٹنا ایمان سمجھتے ہیں، اسی طرح اصحاب پیغمبر کا دفاع، اصحاب پیغمبر کی عزت، اصحاب پیغمبر کا ناموس ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ صحابہ نبی کے گواہ ہیں، صحابہ محمد کی شریعت کے گواہ ہیں، صحابہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں، صحابہ قرآن کے قاری ہیں، صحابہ پیغمبر کی حدیث کے راوی ہیں، صحابہ اس دین اسلام کے گواہ ہیں۔ اگر صحابہ کو نبی کی نبوت اور دین سے جدا کر دیا جائے تو قرآن باقی نہیں رہتا، اسلام باقی نہیں رہتا، یہ اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ اس لیے مرزائیوں کا کام نبی کی نبوت پر حملہ کرنا ہے اور شیعوں کا کام نبی کے صحابہ کی عظمت پہ حملہ کرنا ہے اور نبی کے صحابہ کی عزت کو مجروح کرنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر نبی کے بعد کوئی ایک نبی مانے تو وہ بھی کافر ہے، اور اگر نبی کے بعد کوئی 12 نبی مانے تو وہ بھی کافر ہے کہ نہیں؟ بولو، اگر کوئی یہ کہے میں ایک نبی مانتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ کافر۔ اور کوئی کہے کہ میں 12 کو مانتا ہوں تو وہ مسلمان ہے۔ جو یہ کہے کہ میں ایک نبی مانتا ہوں اسے تو آپ کہیں کافر ہے، اور جو کہے میں 12 نبی مانتا ہوں وہ مسلمان ہے نہیں۔ تو اب مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے حضور کے بعد مرزا صاحب نبی ہے، اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد 12 امام ہیں اور 12 کے 12 معصوم عن الخطا ہیں، ان پر وحی آتی ہے، احکام شریعت نازل ہوتے ہیں اور وہ ہمیں پھر احکام شریعت سے آگاہ فرماتے ہیں۔ اور اسی بات کو ان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، درجہ نبوت، درجہ امامت بالا تر اور درجہ پیغمبر عشق کے نبوت کے درجے سے امامت کا درجہ اونچا اور اعلیٰ ہے۔ جلال العیون میں ملا باقر مجلسی نے یہ عبارت لائی ہے اور اس پر شیعہ کا اجماع ہے کہ ہمارے امام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بتاؤ نبوت پہ حملہ ہے کہ نہیں ہے؟ حملہ ہے۔ ڈاکہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر گالیاں صحابہ کو بازاروں میں دینا، یہ ملک میں فرقہ واریت کو فروغ دینا ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ بولو بھائی، صحابہ سے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جو نبی کی صحبت میں بیٹھے ہو، اگر وہ اللہ کو اچھے نہ لگتے تو اللہ ان کو نبی کی صحبت میں بیٹھنے دیتا؟ اللہ نے چن چن کر قالوا احق بها واهلها، کہا میں نے چنا ہے، ایسے نہیں آئے، میں نے چن چن کر اپنے حبیب کو یہ تارے دیے، چن چن کر۔ اور تم کہو ہم بنی امیہ کو نہیں مانتے، تم کہو ہم معاویہ کو نہیں مانتے، تم کہو ہم ابو سفیان کو نہیں مانتے، اور نبی جس کے گھر میں دلہا بن کے جائے، نہیں سمجھے، نبی جس کو اپنا باپ بنا لے، نبی جسے اپنا سسر بنا لے، اور تم کہو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو سرکار کہے کہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ابو سفیان کی بیٹی ہے، نام ام حبیبہ ہے، معاویہ کی بہن ہے، اور بیوی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ آپ بتاؤ نبی کے اہل و عیال کو تم نے گالیاں دی ہے کہ نہیں دی؟ معاویہ سے دشمنی یہ نبی سے دشمنی ہے، ابو سفیان سے دشمنی یہ نبی سے دشمنی ہے۔ ہم اس لیے اداروں سے کہتے ہیں اس دشمنی کو بند ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دو ہاتھ کھڑے کر کے، صحابہ کی دشمنی بند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو گستاخ صحابہ ہے حکمران اسے لگام دیں، ورنہ ریاض بصرہ پیدا ہو جائے گا، پھر ملک اسحاق پیدا ہو جائے گا، پھر لشکر بننا شروع ہو جائیں گے، پھر تم سے یہ نظام نہیں سنبھالا جائے گا، کیونکہ جو صحابہ کا غدار ہے، صحابہ کا دشمن ہے، ہم کہتے ہیں قانون اسے پکڑے،
ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہمارا مذہب گالیاں دینا نہیں ہے، ہم گالیوں کو عبادت نہیں سمجھتے، اور جن کے مذہب میں گالیاں ہیں حکومت ان کی اصلاح کرتے۔ ہم قانون کو پکارتے ہیں، قانون ان دین دشمنوں کو لگام دے تاکہ ہمارا پیارا ملک وطن عزیز پاکستان فرقہ واریت سے محفوظ ہو جائے۔ ہمارا مطالبہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس لیے اب وقت یہ آ گیا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، وہ اپنے گھر میں اپنا مذہب چھوڑ دے اور نبی اور نبی کے صحابہ کے لیے مسلمان بن جائے، نبی اور نبی کے صحابہ کے لیے ایک پرچم کے نیچے آ جائے۔ یہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں، لیکن جو نبی کے صحابہ پر تبرہ کرے، ہم نہیں دیکھیں کہ ہم دیوبندی ہیں، بریلوی اہل حدیث ہیں، صحابہ ہم سب کے ہیں، صحابہ ہم سب کے ہیں، آقا ہم سب کے ہیں، ازواج مطہرات ہم سب کی ہیں۔ ان جھگڑوں نے ہمیں اتنا کمزور کیا ہے، آج دشمن گلی میں کھڑے ہو کر صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور ہم اپنے مسلک کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں مسلک کی جنگ سے باہر آنا ہوگا اور صحابہ کے دشمن کے تعاقب کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا۔ نکلیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ابھی چند دنوں بعد اسلام آباد میں متحدہ سنی کونسل کے زیر اہتمام ایک عظیم مظاہرہ ہوگا جس میں تمام مسالک کے لوگ جمع ہوں گے، تو آپ نے بھی اس میں شرکت کرنی ہے اور اسلام کے دشمنوں سے بیداری کا ثبوت دینا ہے کہ ہم صحابہ کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، یہ ہماری مقدسات ہیں، جو ان مقدسات پر تبرہ کرے گا ہم اس کی زبان کو خودی سے کھینچ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت